अस्सलामु अलैकुम अहबाब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कुतुब के तारुफ़ पर मुश्तमिल यूट्यूब चैनल किताबें के साथ आपका मेज़बान हसीब अहमद महबूबी हाज़िर खिदमत है। आपकी मुख्तलिफ़ आरा व तजावीज़ हमें गाहे बगाहे मिलती रहती हैं, जिनके लिए हम सब आपके बेहद ममनून हैं। उम्मीद है आइंदा भी आपको हमारी वीडियोज़ और कुतुब पर मुख्तसर तबसरे जो हैं वो पसंद आएंगे और आप इंशाल्लाह हमारे साथ जुड़े रहेंगे। मज़ीद ये कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें, और जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि चैनल के नाम के सामने मौजूद जो बेल का आइकॉन होता है उसे क्लिक कर दें, ताकि आइंदा जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी इत्तला फ़ौरन बज़रिया नोटिफिकेशन आपको मिल। तरह आज भी हम एक नहायत अहम किताब के तारुफ़ के साथ हाज़िर खिदमत हुए हैं। हमारी आज की जो किताब है जिसका हम तारुफ़ आपके सामने पेश करेंगे उसका नाम है कश्मीर लोक रिवायात के आईने में, और इसके मुसन्निफ़ हैं जनाब तहसीन जाफ़री कश्मीरी साहब। यूँ तो कश्मीर के हवाले से बहुत कुछ लिखा जा चुका और लिखा जा रहा है। कश्मीर की तारीख़ कई हवालों से नहायत अहमियत की हामिल है। बिलख़ुसूस मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के अदब में भी कश्मीर और उसकी ख़ूबसूरती का तज़किरा जो है वो हमें मिलता है। लेकिन बिलख़ुसूस हम देखते हैं कि तक़सीम कश्मीर के बाद कश्मीर की एक कर्बनाक तस्वीर भी हमारे सामने आती है, जिसके बायस ये हुआ कि मजमूई तौर पर अगर उसके बाद परवान चढ़ने वाला अदब देखा जाए कश्मीर के हवाले से, तो हमें महसूस होता है कि कश्मीर की जो कर्बनाक तस्वीर है उसका ज़िक्र कुछ ज़्यादा होता जा रहा है, और कश्मीर की जो ख़ूबसूरती है, जैसा कि किसी फ़ारसी शायर का एक मारूफ़ शेर कश्मीर के हवाले से मुझे याद आ रहा है कि अगर फ़िरदौस बर रूए ज़मी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त, यानी अगर ज़मीन पर कहीं जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। यानी कश्मीर को उसने जन्नत से तशबीह दी है। किसी भी इलाके की लोक रिवायात, उसकी तारीख़, तहज़ीब व सक़ाफ़त, वहाँ के अवाम की तर्ज़ बदोबाश और मुख्तलिफ़ रस्म व रिवाज के हवाले से नहायत अहम होता है। ऐसे ही कश्मीर की तारीख़ और मुख्तलिफ़ चीज़ों के मुतल्लिक़ तो गाहे बगाहे लिखा जाता रहा, अलबत्ता कश्मीर के लोक अदब के हवाले से बहुत कम मवाद हमारे पास मुयस्सर है, बहुत कम लिखा गया, इस हवाले से बहुत कम काम हुआ। इस लिहाज से भी ये किताब नहायत अहमियत की हामिल है कि इसमें कश्मीर के लोक रिवायात के हवाले से कश्मीर की जो तारीख़ है वो सामने लाई गई है। वहाँ के जो लोक रिवायात हैं उनके मुतल्लिक़ बहुत ख़ूबसूरत तरीके से और बहुत तहकीकी अंदाज़ में इस किताब के अंदर बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं। बिलख़ुसूस इस किताब के जो मुसन्निफ़ हैं यानी तहसीन जाफ़री कश्मीरी साहब, उनके हवाले से भी हम देखें तो हमें मालूम होता है कि उनकी जो पैदाइश है वो कश्मीर के ही ज़िला पुंछ की है। अलबत्ता क़याम पाकिस्तान के बाद आप रावलपिंडी तशरीफ़ ले आए और फिर यहीं 1996 में आपका विसाल हुआ और रावलपिंडी के ही एक कब्रिस्तान में आप ज़ेर ख़ाक आसूदा हैं। कश्मीरी अदब के हवाले से तहसीन जाफ़री कश्मीरी साहब का एक बहुत बड़ा और मुस्तनद नाम है। आपने मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में शायरी भी की, आप अदीब भी थे, सहाफ़ी भी थे, कई कुतुब आपकी ज़ेवर तबा से आरास्ता हुई। इसके अलावा आपके जो साहबज़ादे हैं प्रोफेसर डॉक्टर मकसूद जाफ़री साहब, वो भी उर्दू और फ़ारसी के बहुत अहम शायर हैं। किसी भी किताब की अहमियत के हवाले से जब हम बात करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि उस किताब का मुसन्निफ़ कौन है, और उस मुसन्निफ़ की उस मौजू के साथ क्या मुताबिकत है, उस मौजू के हवाले से उनका कितना काम है, कितनी दिलचस्पी है, और उस मौजू के हवाले से उनका नाम किस कदर मोतबर है। जैसा कि हमने पहले अर्ज़ की कि तहसीन जाफ़री कश्मीरी साहब कश्मीरी अदब के हवाले से एक बहुत अहम नाम है। इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये किताब कश्मीर लोक रिवायात के आईने में अपने मौजू के हवाले से किस कदर अहमियत की हामिल होगी। अब हम चलते हैं किताब के बाकायदा तारुफ़ की तरफ। ये किताब पहली मरतबा मई 2013 में लोक विरसा इस्लामाबाद से शाया हुई, जिसमें ताउन शामिल था अल-फैसल नाशरान व ताजरान कुतुब लाहौर का। किताब की फ़हरिस्त की अगर बात करें तो मैं सिर्फ़ इसकी फ़हरिस्त के मौज़ूआत आपके सामने रखूँगा तो आपको इस किताब की अहमियत और इसके बारे में ये एक अंदाज़ा हो जाएगा कि इस किताब में कश्मीर के लोक अदब के हवाले से किन किन मौज़ूआत पर जो है वो मवाद इकट्ठा किया गया और इसमें यकजा किया गया। इसके अलावा भी इस किताब की फ़हरिस्त से हमें मजमूई तौर पर इस पूरी किताब का जो है एक अजमाली खाका भी हमारे सामने आएगा। मैं फ़हरिस्त के मंदरजात जो हैं वो आपके सामने रखता हूँ, फिर आगे हम इंशाल्लाह किताब के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। फ़हरिस्त की इब्तिदा पेश लफ्ज़ से होती है।
جو کہ اس وقت کے لوک ورثہ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر جناب خالد جاوید صاحب نے لکھا ہے۔ اس کے بعد اس کتاب کے مصنف جناب تحسین جعفری صاحب کا ایک مختصر تعارف بھی موجود ہے، جس کا عنوان ہے تحسین جعفری ادیب و شاعر، اور یہ مختصر تعارف اس حوالے سے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ یہ انہی کے صاحبزادے اور معروف شاعر جناب پروفیسر ڈاکٹر مقصود جعفری صاحب نے لکھا ہے۔ انشاءاللہ آگے چل کر ہم مختصر تعارف اس سے بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس کے بعد اس کتاب کے بارے میں عرض حال ہے جو کہ کتاب کے مصنف نے لکھا ہے۔ اس کے بعد اس کتاب کے حوالے سے پہلی بات جس میں کشمیر کی لوک روایات کے حوالے سے انہوں نے ابتدائی طور پر مختصر تبصرہ پیش کیا ہے، پھر کشمیر کا نام، اس کی وجہ تسمیہ، کشمیر کا لوک ادب اور تاریخ، ثقافتی جغرافیہ، پھر لوک ادب، منظوم ادب اور نثری ادب یعنی کہانیاں، لوک گیتوں کا سماجی پس منظر، کشمیر کے لوک گیت، عید مبارک، نغمات عید یعنی عید کے موقع پر کشمیر میں کون کون سے نغمات اور اشعار جو ہیں پڑھے جاتے ہیں، پھر کشمیری زبان کی کہاوتیں، کشمیری زبان میں پہیلیاں، کشمیری زبان کی لوریاں، دستکاریاں، کشمیری موسیقی، کشمیری آلات موسیقی، کشمیری میں دریاؤں کے گیت، کشمیر اور پاکستان کا ثقافتی رشتہ، پھر بھانڈہ پاتھر۔ اچھا، بھانڈہ پاتھر دراصل جیسے ہمارے ہاں اسٹیج ڈرامے یا مختلف ڈرامے یا فلم یا تھیٹر ہوتا ہے، ایسے ہی کشمیر میں مقامی لوگ جو اپنی پرفارمنس پیش کرتے ہیں بالخصوص ڈرامے کے حوالے سے، یا جسے آپ ناٹک بھی کہتے ہیں، تھیٹر کہتے ہیں، تو اسے کہا جاتا ہے بھانڈہ پاتھر۔ پھر رسم و رواج یعنی پیدائش، شادی بیاہ، مرنا جینا، لباس، زیورات، تہمات وغیرہ، پھر ظرافت، کشمیر کے بالخصوص مزاح کے حوالے سے بہت اہم معلومات اس میں موجود ہیں، کشمیری زبان میں وطن سے محبت کے گیت، کشمیری شاعری میں جذبہ حریت، کشمیری زبان کا نثری ادب، کشمیری شاعری میں ذکر حبیب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر، کشمیری ادب اور مرثیہ نگاری، کشمیری شاعری پر اسلامی تہذیب کے اثرات، زون کشمیر کی نور جہاں، کشمیری محاورہ اور مثالوں میں مہمان نوازی، کشمیری اور اردو ادب۔ کتاب کی فہرست سے آپ کو ایک اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ اس کتاب یعنی کشمیر لوک روایات کے آئینے میں کن کن چیزوں کو شامل کیا گیا ہے، اور کشمیر کی لوک روایات کے حوالے سے بہت سی چیزیں یکجا ایک کتابی صورت میں قارئین کی نظر کی گئی ہیں۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ یہ کتاب لوک ورثہ سے شائع ہوئی، لہٰذا اس وقت کے جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھے لوک ورثہ کے جناب خالد جاوید صاحب، وہ اس کتاب کے بارے میں لکھتے ہیں، اس کتاب میں جناب تحسین جعفری نے کشمیر کے رسم و رواج اور روایات پر اس خوبصورتی سے روشنی ڈالی ہے کہ پڑھنے والا اس میں ڈوب کے رہ جاتا ہے۔ اس کتاب کو پڑھنا شروع کر دیا جائے تو ختم کرنے تک چین نہیں آتا۔ انہوں نے یعنی مصنف نے کشمیری روایات کی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی انتہائی تفصیل اور دانش سے صفحہ کرتاز پر بکھیرا ہے، اور پڑھنے والے کے لیے اتنا دلچسپی کا مواد چھوڑا ہے جس کو دیکھ کر بلا شبہ داد دی جا سکتی ہے۔ آگے چلیں تو اس کتاب کے مصنف کا مختصر تعارف موجود ہے جو کہ ان کے صاحبزادے پروفیسر ڈاکٹر مقصود جعفری نے لکھا ہے۔ ہم ان کے اس تعارف میں سے مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ اس کتاب کے جو مصنف ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کچھ جان سکیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ والد گرامی یعنی سرفراز حسین تحسین جعفری منگناڑ پونچھ شہر مقبوضہ کشمیر میں 1908 میں پیدا ہوئے۔ آپ ایک استاد تھے اور زندگی کا بیشتر عرصہ درس و تدریس میں صرف کیا۔ تحریک قیام پاکستان میں اپنی تحریر و تقریر سے گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ آپ ایک شعلہ بیاں مقرر اور نامور شاعر تھے۔ قیام پاکستان کے بعد راولپنڈی میں اقامت اختیار کی۔ وزارت اطلاعات و نشریات پاکستان کے 7 روزہ کشمیر کے برس ہا برس تک مدیر رہے۔ 1996 میں راولپنڈی میں انتقال ہوا اور نیو کٹاریاں سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی میں آسودہ خاک ہوئے۔ اس کے بعد وہ تحسین جعفری صاحب کی مختلف تصانیف جو ہیں ان کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آپ یعنی تحسین جعفری صاحب کی تصانیف میں کشمیر، جنت سوزاں، دل لخت لخت، سفینہ نجات، اقبال اور مسلک شبیر کے علاوہ کشمیری مجموعہ کلام پوش تھیر ہیں۔ کشمیری اکادمی ادبیات سری نگر مقبوضہ کشمیر نے ان کی شاعری اور شخصیت پر کتاب شائع کی ہے جسے ممتاز ماہر تعلیم پروفیسر منشور بانہالی نے لکھا ہے۔ اس کتاب کے بارے میں اس کتاب کے جو مصنف ہیں تحسین جعفری کشمیری صاحب، وہ لکھتے ہیں اور اس کتاب کا ایک اجمالی تعارف ہمیں مختصر طور پر یوں پیش کرتے ہیں۔ زیر نظر کتاب ان چند مضامین پر مشتمل ہے جن کا تعلق کشمیری تہذیب و ثقافت کے اس حصے سے ہے جو کشمیری لوک ادب کہلاتا ہے۔
لوک ادب کا تعلق مختلف قوموں کے تہذیبی عروج و زوال، ان کے اعتقادات، رسم و رواج، زبان اور شعر و سخن کی اس صنف سے ہوتا ہے جسے عام طور پر گیت کہا جاتا ہے اور جس میں عوامی شعور کو اجاگر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی کے آخر میں وہ لکھتے ہیں، کشمیری لوک ادب کا گہرا مطالعہ کرنے سے یہ حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ کشمیری زبان میں تشبیہات، استعارات اور کنایات کی بھی کمی نہیں۔ عربی زبان کی طرح کشمیری زبان میں بھی یہ خوبی بدرجہ اتم موجود ہے کہ بڑے سے بڑے مطالب کو مختصر ترین الفاظ میں ادا کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ خوبی ہے جو ترقی یافتہ زبانوں ہی میں پائی جاتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے کتاب کی فہرست میں آپ کو بتایا کہ اس کتاب میں بہت سی معلومات کشمیر کی لوک روایات کے حوالے سے موجود ہیں، بالخصوص کشمیر کی کہاوتیں، کشمیر کی پہیلیاں، کشمیری شاعری کے حوالے سے۔ تو اس کتاب کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کتاب کے مصنف نے مختلف جو کشمیری کہاوتیں، پہیلیاں، کہانیاں، لوک ادب، نثری ادب، شعری ادب اس میں شامل کیا ہے، اور بطور نمونہ جو اقتباسات اس میں نقل کیے ہیں ان کو بھی دیکھا جائے تو ہمیں بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ مصنف کا اپنا جو ذوق ہے وہ کس قدر بلند پایا اور نہایت معیاری ہے۔ ظاہری بات ہے اس کتاب کے مصنف خود بھی چونکہ شاعر تھے اور ادب پر گہری نظر رکھتے تھے، بالخصوص کشمیری ادب کے حوالے سے ان کی گراں قدر خدمات بھی ہیں، لہٰذا انہوں نے جہاں کہیں بھی کوئی نمونہ کلام یا اقتباس نقل کیا اس کو کشمیری زبان میں بھی شامل کیا، یعنی اس کا اصل متن کے ساتھ بھی اس کو شامل کیا، اور پھر اس کا ساتھ اردو ترجمہ بھی کر دیا، جس سے نہ صرف قارئین کو آسانی ہوئی بلکہ کتاب کے جو مصنف ہیں وہ بطور مترجم بھی ہمارے سامنے آتے ہیں اور ان کی ترجمہ نگاری کے بھی کئی نمونے ہمیں اس کتاب میں مل جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم جب گہرائی سے اس کتاب کا مطالعہ کریں اور جو اقتباسات مختلف کتب سے کشمیری زبان میں اس میں نقل کیے گئے ہیں اس سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کشمیر کا جو لوک ادب ہے وہ بھی کس قدر اہم ہے اور معیاری ہے، اور اس کی تاریخ بھی کئی صدیوں پر محیط ہے۔ ظاہری بات ہے کشمیر کی اپنی تاریخ بھی کئی صدیوں پر محیط ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اس کا جغرافیہ تبدیل ہوتا رہا، یہاں پر بھی مختلف تہذیبوں کے مختلف علاقوں کے لوگ آ کے آباد ہوتے رہے، یہاں سے کشمیری لوگ نکل کر مختلف علاقوں میں جا کر آباد ہوتے رہے۔ یوں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا ان لوک روایات سے ہمیں ان اقتباسات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مختلف تہذیبوں کی اور مختلف علاقوں کی بھی جو اثرات ہیں وہ کشمیر کے لوک روایات پر پڑے۔ بات ہے جب بھی ہم کہیں جاتے ہیں تو اپنی زبان، اپنی ثقافت، اپنی تہذیب ساتھ لے کر جاتے ہیں، تو جو لوگ دیگر علاقوں سے کشمیر میں آئے وہ بھی اپنی زبان، اپنی تہذیب، اپنی ثقافت لے کر آئے۔ جن لوگوں نے یہاں مستقل سکونت اختیار کی انہوں نے بھی اپنی تہذیب کے کچھ نہ کچھ اثرات کشمیری لوک روایات پر ڈالے اور کچھ نہ کچھ اثرات اپنے اوپر قبول کیے۔ اسی طرح جو لوگ کشمیر سے ہجرت کر کے مختلف علاقوں میں گئے وہ بھی اپنی کشمیری ثقافت، اپنی کشمیری تہذیب کو ساتھ لے کر گئے۔ لہٰذا جب ہم اس کتاب کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کشمیر کی لوک روایات پر دیگر تہذیبوں کا بھی اثر ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کشمیر کی اپنی تہذیب، اپنی ثقافت، اس کی روایت بھی کئی صدیوں پر محیط ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ دیگر تہذیبوں کا بھی اثر اس پہ پڑا۔ لیکن اس کے باوجود، اس سب کے باوجود کشمیر کی جو اپنی ایک انفرادیت ہے وہ اپنی جگہ قائم ہے۔ اس میں موجود مختصر کہانیاں، مختلف شعری نمونے، پہیلیاں، کہاوتیں، اس سے بھی ہمیں اس علاقے کی اور بالخصوص کشمیر کے رسم و رواج اور لوگوں کی طرز بدوباش کے بارے میں معلومات ملتی ہیں۔ اسی وجہ سے مورخین نے کہا تھا کہ اگر آپ کو کسی علاقے کی تاریخ نہیں مل رہی یا مستند تاریخ نہیں ملتی تو آپ اس علاقے کا لوک ادب پڑھیں، اس سے آپ کو مکمل نہ صحیح لیکن کچھ نہ کچھ تاریخ ضرور مل جائے گی۔ کتاب کے مندرجات اور پھر اس کتاب میں نقل کیے گئے مختلف کتب سے جو اقتباسات ہیں، جو شاعری کے نمونے اس میں نقل کیے گئے ہیں، اس سے ہمیں اس کتاب کے مصنف کے بارے میں مزید معلومات ملتی ہیں، ان کا ادبی ذوق بھی ہمارے سامنے آتا ہے، اور جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں چونکہ وہ خود بھی ایک ادیب تھے، صحافی تھے، شاعر تھے، تو لہٰذا انہوں نے ایسی چیزیں اس کتاب میں شامل کی ہیں، اقتباسات شامل کیے ہیں اور ان کتب سے استفادہ کیا ہے جو بالخصوص کشمیر کے حوالے سے اور کشمیر کی لوک روایات کے حوالے سے نہایت اہم تھی۔ یہ کتاب اپنی نوعیت کی، اپنے موضوع کے اعتبار سے
नहायत मुनफरिद और अहम किताब है। बिलखसूस कश्मीर की लोक रिवायात के हवाले से हमारे पास मालूमात बहुत कम मौजूद हैं, लिहाजा इस किताब के अंदर हमें एक तरह से कश्मीर की लोक रिवायात के मुतल्लिक जितनी भी दस्तयाब मालूमात थी वो किसी न किसी तरह यकजा करके इस किताब में पेश कर दी गई हैं। इसके अलावा दुनिया में बहुत सी ज़ुबानें बोली जाती हैं जो इलाकाई भी हैं, आलमी भी ज़ुबानें हैं, बैनुल अक़वामी ज़ुबानें हैं। इन्हीं में एक ज़ुबान कश्मीरी ज़ुबान भी है। अभी तक इस कश्मीरी ज़ुबान को बोलने वाले बहुत से लोग जो हैं वो मौजूद हैं दोनों इतराफ़ में, यानी आज़ाद कश्मीर में भी, जम्मू कश्मीर में। इसके बावजूद जब ज़ुबानों का सर्वे किया जाए, ज़ुबानों के बारे में मालूमात इकट्ठी की जाए, तो अफ़सोस से कहना पड़ता है कि कश्मीरी ज़ुबान बोलने वालों की तादाद भी दिन ब दिन कम होती जा रही है। लिहाजा जैसा कि बहुत सी आलमी ज़ुबानें जो वक्त के साथ साथ मादूम हो गई, इससे यह ख़तरा भी लाहक होता है कि कहीं ऐसा ना हो, खुदा न खास्ता, कि कश्मीरी ज़ुबान भी वक्त के साथ साथ मादूम हो जाए। लिहाजा इस किताब की अहमियत इस हवाले से भी है कि चूँकि इसमें कश्मीरी ज़ुबान में इक़्तबासात नकल किए गए हैं असल मतन के साथ, लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि इस किताब के ज़रिए और इसमें कश्मीरी ज़ुबान में ही जो है मुख्तलिफ़ इक़्तबासात नकल करके जनाब मुसन्निफ़ ने एक तरह से कश्मीरी ज़ुबान के ही अहया की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कश्मीर की लोक रिवायात के हवाले से इस किताब का तारुफ़ आपको पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि कश्मीर और उसकी मुख्तलिफ़ जहतों के हवाले से मज़ीद कुतुब का तारुफ़ भी आपके सामने पेश करें। इंशाअल्लाह हम जल्द फिर किसी किताब के तारुफ़ के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। मज़ीद कुतुब का तारुफ़ सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इंशाअल्लाह जल्द फिर हाज़िर खिदमत होंगे। अपने मेज़बान हसीब अहमद महबूबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।